बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है और रहीम है। अजीज़ नाजरीन और सामीन, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, माय डियर यंगस्टर्स और नहायत ही काबिल एहतराम बुजुर्गों, दिस इज़ नजम शिराज लाइव ऑन कैनेडा वन टीवी सेइंग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस रमज़ान की, हमारी ज़िंदगी के एक और रमज़ान की 23वीं सहर हुआ चाहती है और निजात के अशरे का तीसरा दिन शुरू हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम सब जब उठे होंगे सोकर सहर के लिए, तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा, क्योंकि उसने हमें एक और मौका दिया, एक और ज़िंदगी दी। अल्लाह करे कि हम सब यूं ही सोचते हों, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के अक्सर साल इस सोच के साथ नहीं गुजारे। ना सोते हुए ये फ़िक्र होती थी कि पता नहीं उठेंगे ना नहीं उठेंगे। अगले 10 साल की प्लानिंग करते हुए आंख लग जाती थी, और सुबह जब आंख खुलती थी तो एकदम फिक्र होती थी कि आज क्या काम करने हैं। तो ना रात को सोते हुए अल्लाह का एहसास होता था, ना उठते हुए अल्लाह का एहसास होता था। तो अल्लाह की मेहरबानी है, उसका करम है, मैं उसका जितना भी शुक्र करूँ वो कम है कि ये एहसास भी मिला कि रात को सोते हुए अब अपनी मग़फ़रत, माफ़ी, पूरे दिन के अंदर जो भी गलतियाँ, लूज टॉक, जो कुछ भी हमसे हुआ होता है, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। और सुबह उठता हूँ तो शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह, तूने फिर मुझे दुनिया में भेजा। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि हम तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेते हैं नींद की हालत में, फिर जिनको भेजना होता है सुबह हम उनको भेज देते हैं, जिनका भी वक्त नहीं आया होता। तो इसलिए बहुत अच्छी आदत है कि रात को सोते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए, ताकि हमारे जहन में हमेशा तकवा बेदार रहे, ताकि हम अपनी करेक्शन करते रहें अगले दिन, और सुबह उठ के उसका शुक्र अदा किया जाए कि तूने मुझे एक चांस और दिया। और अगर वाकई सच्चे दिल से माफ़ी मांग कर सोए हैं और वक्त आ गया अल्लाह के पास जाने का, तो कम से कम चांसेस हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि हम दरगुजर भी करते हैं कि जिसने मग़फ़रत की, जिसने माफ़ी मांगी और बुराई से अच्छाई की तरफ हिजरत की नीयत भी की, और रास्ते में उसको मौत आ गई। तो आज हम थोड़ा सा इबादत पर बात करेंगे। मेरा दिल चाह रहा है, क्योंकि ये आखिरी रातें हैं और इसमें पूरा मुसलमान, पूरी उम्मत इबादत में ज़्यादा टाइम गुजारती है। और क्या इबादत कोई ख़ास दिनों में और ख़ास लम्हात में ही करनी चाहिए, या ये जो ख़ास दिन होते हैं ये हमें हमारे एहसास को बढ़ाने के लिए, हमारे रिश्ते को अल्लाह से पक्का जोड़ने के लिए और हमें टेस्ट करवाने के लिए होते हैं। और इबादत कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल और एक वे ऑफ लाइफ है। ब्यूटीफुल। इबादत एक लाइफस्टाइल और वे ऑफ लाइफ है। इसके ऊपर बात करेंगे, एक ब्रेक पे जाएंगे, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक हम्द सुनाना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने और सलवा ने मिलकर लिखी। और ये हम जो है, इसमें थोड़ा सा आइडिया होगा जब आपको गौर से सुनेंगे कि ये अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की हम, जब इबादत की समझ आती है कि मेरी पूरी ज़िंदगी एक इबादत है, होनी चाहिए, तो फिर हम उसकी हम्द करने लगते हैं। हम जगह जगह उठते बैठते, चलते फिरते अपने कामों में उसकी बड़ाई और किबरियाई को बयान करना शुरू कर देते हैं। तो इस हम्द को ज़रा सुनिए, ये मेरी ज़िंदगी की कहानी भी है। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर ज़रा इबादत के ऊपर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरा दिल, ये मेरी जान है रमज़ान, मेरी पहचान, अल्लाह का एहसान, नबी का फरमान है, रब का इनाम मिला है कुरान, ईमान ही रमज़ान, ईमान ही रमज़ान।
दौलत शोहरत की है ये दौड़, अब ना है खौफ ना है गुरूर, जब से आया हूँ तेरे हुजूर। तू अर्रहमान है अर्रहीम, तू الغفار है الحکیم، دے دے سلطان دے دے برہان، تیرا فرقان میرا ایمان۔ الحمدللہ الحمدللہ میں ہوں گرا، تجھ سے منہ موڑا، دل تیرا توڑا، میں پریشان دل ہے ٹوٹا، زندگی بوجھل تو ضرور اٹھا۔ تو الرحمن ہے الرحیم، تو الغفار تو الحکیم، دے دے سلطان دے دے فرقان، تیرا برہان میرا ایمان۔ الحمدللہ الحمدللہ جھکنا سکھایا تو نے مجھے، سجدے میں تیرے میں ہوں پڑا، میں تیرے قابل تو نہیں، تو میرا میرا ولی۔ تو الرحیم تو الغفار تو الحکیم، دے دے سلطان دے دے برہان، تیرا فرقان میرا ایمان کامل اپنے رب پر میرا ہے جو مالک وہ سب سے اکبر، وہی میرا رازق وہی میرا رہبر، یہ میرا دل یہ میری جان
ہے رمضان میری پہچان. دعائیں جاری ہیں نہ صرف بدر کے لب پر بلکہ اس وقت ہر امتی سنتی ہر مسلمان کے لب پر، کیونکہ وہ راتیں آ رہی ہیں. ان راتوں میں لوگ بڑی رات بھی ڈھونڈتے ہیں. بہت خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو اللہ کی پہچان ڈھونڈتے ہیں. یاد رکھیے، جس کی عبادت نماز ہے تو وہ ان راتوں میں اعتکاف کی حالت میں بھی وہ نماز زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، نفل پڑھے گا. جس کی عبادت میں تسبیح ہے وہ زیادہ سے زیادہ تسبیح کرے گا. جس کی عبادت میں نفل ہے وہ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھے گا. جس کی عبادت میں تلاوت ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن ختم کر دے، 2 قرآن ختم کر دے. جس کی عبادت میں ذکر کرنا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اللہ کی صفات کے، اس کے اسماء کا، اس کے ناموں کا ذکر کر رہا ہو. لیکن بہت ہی خوش نصیب، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے خاص لوگ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہر گھر کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، ہر قوم کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے بھی کچھ خاص لوگ ہیں. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خاص طور پہ، ویسے تو یہ پورا سال، پوری زندگی اللہ کی جستجو میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن آیا ہی اس مقصد سے دنیا میں کہ انسان قرآن سے علم لے کر اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کو جان جائے. قرآن علم کی کتاب ہے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں. قرآن علم کی کتاب ہے. ہر کتاب دنیا میں کسی مقصد سے آتی ہے. جو بھی کوئی کتاب لکھتا ہے، چاہے وہ آٹو بایوگرافی ہو، وہ اس لیے لکھی جاتی ہے کہ لوگوں کو اس لکھنے والے کی زندگی کا علم ہو جائے جو اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، فزکس کی کتاب، کیمسٹری کی کتاب، بایولوجی کی کتاب، مارکیٹنگ کی کتاب، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کتاب، میڈیکل سائنس کی کتاب. یہ کتاب لکھی ہی علم کے لیے جاتی ہے. اس کا مقصد ہی انفارمیشن ہوتا ہے، اس کا مقصد ہی کچھ بتانا، کچھ سکھانا ہوتا ہے، تاکہ کسی کے تجربے سے کوئی سیکھ لے، پڑھ لے، جان لے. قرآن اقرا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقرا کروایا گیا تو کیا مقصد تھا؟ الرحمن، کیونکہ اللہ اپنی صفت الرحمن کو استعمال کر رہے تھے. الرحمن علم القرآن، علم دے رہے تھے قرآن کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی علم کے ذریعے خلق الانسان. آج سائنس کوشش کر رہی ہے کس طرح روبوٹ بن جائے، اور ایسا روبوٹ بن جائے، آرٹیفیشل سائنس سے کہتے ہیں، جو زندگی کے کام کر سکے، انسان کے ساتھ، انسان کا ساتھ دے سکے. لیکن ابھی ملینز اور گاڈ نوز کتنے لاکھوں سال لگیں گے، اور وہ بھی انسان اس کو اپ گریڈ کرتا رہے گا. یہ کیسا انسان بنا دیا اللہ نے، جو لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو رہی، اور وہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے. یعنی اس کے پاس ایبلٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ ود دی ہیلپ آف علم، ود دا ہیلپ آف نالج، وہ اشرف المخلوقات بن سکتا ہے. یعنی وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہی اشرف المخلوقات بننے کے لیے ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس بچے کو اگر آپ جنگل میں چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بندر بن جائے، یعنی بندروں جیسا ہو جائے، ویسی حرکتیں کرنے لگے. اس بچے کو آپ جیسے ماحول میں چھوڑیں گے وہ بچہ ویسے ہی ہو جائے گا. لیکن وہ آیا کیوں تھا، وہ بھیجا کیوں گیا تھا، وہ کریشن کیا ہے، وہ ازل سے ابد تک وہ کریشن اشرف المخلوقات ہے. لیکن وہ بنتی ہے یا رہتی ہے یا نہیں رہتی، یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. کیونکہ وہ بھی اشرف المخلوقات کے لیے ہی پیدا ہوا تھا، جو گن دکھا کر، پستول دکھا کر لوگوں عورتوں کے زیور چھینتا ہے، موبائل فونز چھینتا ہے، لوگوں کی زندگیوں رابریز کرتا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتا ہے، لوگوں کی جان کا نقصان پہنچاتا ہے. پیدا وہ بھی اشرف المخلوقات بننے کے لیے ہوا تھا، لیکن وہ بنا نہیں. تو یہ اشرف المخلوقات کیسے بنا؟ الرحمن علم القرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے چنا تاکہ انسانیت کو احساس دلایا جائے، علم دے کر کہ تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، احسن تقویم کے ساتھ بنایا ہے. تو
الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اسی علم کی بدولت انسان کی، آپ کی اور میری خلقت ہوئی ہے۔ آج اس کان کے اندر ایک چینی سے بھی بلکہ نمک کے دانے جتنا ایک پارٹیکل ہوتا ہے، دانہ ہوتا ہے، ایک ذرہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنی جگہ سے ذرا سا بھی ہل جائے تو ہم 2 پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم ایک ایسے واحد کریشن ہے جو 2 پاؤں کے اوپر ہر لحاظ سے بیلنسڈ ہے، 2 پاؤں پہ ایتھلیٹکس بھی کر رہے ہیں، سپورٹس بھی کر رہے ہیں، بڑے ٹف سپورٹس کر رہے ہیں، بھاگ بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، جمناسٹکس بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں 2 پاؤں کے اوپر۔ تو یہ جو ایک چھوٹا سا ذرہ ایک پارٹیکل ہے اندر، جب یہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کو کہتے ہیں غالباً ورٹیبرا، ورٹیگو، سوری، اس کو ورٹیگو کہتے ہیں، کہ آپ کو چکر آتے ہیں اور آپ گر جاتے ہیں، ایک ہلکا سا ذرہ ہلتا ہے وہاں سے۔ تو یہ کیا بغیر علم کے ہو رہا ہے؟ اللہ نے کان ایسے دیے ہیں کہ جو فلٹر کر لیتے ہیں نوائز کو، فلٹر کر لیتے ہیں آس پاس کی آواز کو، اور جہاں ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں، جہاں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہم وہیں کی آواز سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت ٹیکنالوجی ہے اللہ کی۔ یہ آنکھیں کتنا بھی ہم کوشش کر لیں، کیمرہ اچھے سے اچھا، ہر سال نیا کیمرہ، بلکہ ہر سال کے ہر 2 مہینے میں، ہر 6 مہینے میں کمپنیز کمپیٹ کر رہی ہیں کہ ایسا کیمرہ بنائے جو زیادہ سے زیادہ ریالٹی کیچ کر لے، لیکن کیا کبھی بھی وہ ایسا کیمرہ بنا پائیں گے جو یہ ریالٹی کیچ کرتی ہیں آپ کی اور میری آنکھیں؟ اور آنکھوں کے اندر جو بصارت، سمجھنے کی صلاحیت دے دی ہے، آنکھیں تو بلی کے پاس بھی ہیں، آنکھیں تو گائے کے پاس بھی ہیں، لیکن وہ بیچارے اتنا ہی دیکھتے ہیں جتنا ان کی پروگرامنگ ہوئی ہے۔ آپ اور میرے پاس تو انلمیٹڈ سائٹ ہے، جتنا بھی ہم اس کو دکھائیں، اچھا دکھائیں تو اچھی بیس بنے گی، برا دکھائیں گے تو بری پرسنالٹی بنے گی۔ تو آنکھیں جو ہیں نہ صرف وہ پرسنالٹی کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ وہ باہر کی انفارمیشن بھی اندر لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ کان، یہ سب علم اور نالج ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جب تم ماؤں کے بطنوں میں تھے اور اللہ نے تمہیں وہاں سے نکالا، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے بطنوں میں سے، کس حالت میں؟ لا تعلمون شیئا، تمہیں کوئی علم نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا، چیز بالکل تیار، ہارڈ ویئر آ گیا تھا اشرف المخلوقات بننے کے لیے، لیکن علم نہیں تھا۔ تو علم دینے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وجعل لکم السمع، تمہاری سماعت بنائی، سننے کی ایبلٹی بنائی، کیوں؟ تاکہ تم علم حاصل کرو۔ تو یہ کان ایسے ہی نہیں ہے خالی شور شرابہ سننے کے لیے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے بنایا۔ اور قرآن سب سے پہلے کیسے جاتا ہے ہماری ذات اور نفس کے اندر؟ اسی کان کے ذریعے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن سنو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھ کے سنایا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ یہ علم سیدھا اندر جائے اور تمہارے لیے رحم کا باعث بن جائے اور پھر رحمت بن جائے۔ تو کان بنائے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَبْصَارَ، تمہاری دیکھنے کی صلاحیت بنائی، یعنی آنکھوں کے اندر جو دیکھنے کی صلاحیت لگی ہوئی ہے۔ اب وہ انسان بناتا ہے تو اتنا بڑا کمپیوٹر پیچھے ہوتا ہے کیمرے کے، جس کے اندر ڈیفرنٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہی آنکھوں کے اندر کیا لگا دیا، کیا بنا دیا، کیسے اس کو برین کے ساتھ کنیکٹ کر دیا کہ ایک انلمیٹڈ قیامت تک کے لیے کریشن بن گئی، اور کوئی اس کی موڈیفیکیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک انسان کیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو اور کیا اس سے مقابلہ کرے اور کیا اس کے سامنے اپنی دلیل پیش کرے، اللہ معاف کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے افئدہ، یعنی دل بنایا۔ تو کان، آنکھیں اور دل، جہاں سے ہم فیصلہ کرتے ہیں، کیوں بنایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو آپ کو اور مجھے اکنالج کرنے کے لیے، کروانے کے لیے، جھکانے کے لیے، شکر گزار بنانے کے لیے یہ 3 چیزیں تھیں، تاکہ ہماری بلڈنگ بن سکے۔ جب تک ہم جھکیں گے نہیں، شکر گزار نہیں ہوں گے، تو اللہ کیسے ہمیں بنائیں گے؟ اگر ہم بات بات پہ شک کریں گے، بات بات پہ ڈاؤٹ کریں گے، بات بات پہ میرا یہ خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، تو کیسے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر سکیں گے؟ تو علم، قرآن مجید ہمیں دیا گیا علم کے لیے، اور خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو ان راتوں میں، ان عبادت کی راتوں میں اللہ کا علم حاصل کر لیتے ہیں، دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کر۔ ایک بریک کے اوپر جا رہے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हमारी पहचान, अल्लाह का एहसान, नबी का फरमान है, रब का इनाम मिला है कुरान। ईमान ही रमज़ान, ईमान ही रमज़ान। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए मुज़म्मिल, ए चादर लपेटने वाले, शब को खड़ा हो मगर कम, कुमिल लैल इल्ला कलीला, रात को खड़े होना है लेकिन अल्लाह कह रहे हैं थोड़ा कम, इसका निस्फ या उससे भी कुछ कम, यानी मिडनाइट या उससे कम कर ले या कभी ज्यादा भी कर ले। ये हर रात की बात हो रही है। इन रातों में तो हम सुबह तक जागते हैं। असल बात हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि करना क्या है, चाहे मिडनाइट तक जागे या फजर तक जागे, लेकिन करना क्या है आगे देखिए। औज़िद अलैहि, चाहे और बढ़ा लो, वरत्तिलिल कुरान, और पढ़ो कुरान को, तरतीला, आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज, ठहर ठहर कर कुरान पढ़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, बेशक हम तुझ पर एक भारी कलाम नाजिल करेंगे। तो ठहर ठहर कर कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ते थे तो अल्लाह ताला उनको समंदर, ओशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अल्लाह ताला के फिर जो हिकमत, उनकी रोशनी और अनलिमिटेड नॉलेज ऑफ द कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, जिसको अल्लाह ने भारी कलाम, कौलन सकीला। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात भी इतनी भारी होती थी कि क़यामत तक लोग उनकी बात को, उनके अक़वाल को, उनकी हदीस को समझते ही रहेंगे। जैसे आज मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया में भी और आखिरत की खैर पहले ही बता गए हैं कि कुरान का इल्म ले लो और दूसरों के साथ शेयर करो। तो ये हदीस बचपन से पढ़ रहे थे, समझ अब आई है। जब ये समझ में आई कि कुरान के अंदर क्या खजाने हैं, क्यों कह गए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर आगे फरमाते हैं कि बेशक दिन में तुम्हारे लिए बहुत मसरूफियात हैं, इसलिए रात इज़ द बेस्ट टाइम। अपने रब के अस्मा का जिक्र कर या उनसे नसीहत ले, हर तरफ से मुनक़ता होकर उसकी तरफ टूट पड़। ये अल्लाह ने जो वर्ड यूज किया है कि वज़कुर इस्मा रब्बिका, जिक्र कर, रिमाइंड कर, याद दहानी कर, नसीहत लो अपने रब के इस्म, अपने रब की सिफात से, वतबत्तल इलैहि तब्तीला, और पड़ जा पीछे इसके, या जैसे टूट पड़ो, जैसे हम खाने पे टूट पड़ते हैं, जैसे हम भूख में खाने को ऐसे खाते हैं कि हम हर तरफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हमें कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं होती कि जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ। तो इसी तरह टूट पड़ना है अल्लाह के मैसेज की तरफ। वो मशरिक और मगरिब का रब है, रब्बुल मशरिकी वल मगरिब। चाहे पाकिस्तान में आप सुन रहे हैं या कनाडा में सुन रहे हैं या अमेरिका में या जर्मनी में, जहाँ भी आप इबादत कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला हुआ फत्तखिदहु वकीला, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। तो जितना उसको बेहतर जान लेंगे उतना बाकी माबूदों से बच जाएंगे, बाकी कमज़ोरियों से बच जाएंगे, बाकी वीकनेसेस से बच जाएंगे, शैतान के हथकंडों से बच जाएंगे। जितना उसके करीब हो जाएंगे, फत्तखिदहु वकीला, और उसको अपना वकील, एडवोकेट बना लो, उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव, उसको अपना डिफेंस, उसको अपना एसोसिएट, उसको अपना कंपेनियन, उसको अपना डिफेंडर बना लें, वकील बना लें। तो आज की रात भी आएगी हमारी ज़िंदगी की अहम रात, और आगे जितनी भी अहम रातें आएंगी, ऐसा नहीं है कि इस रात के बाद अल्लाह ताला कोई रहमत का दरवाज़ा बंद कर देंगे, अल्लाह ताला मग़फ़रत का दरवाज़ा बंद कर देंगे या निजात का दरवाज़ा बंद कर देंगे। नहीं, ये रातें ख़ास तौर पे एहसास दिलाने के लिए हैं, रिमाइंड करवाने के लिए हैं कि भाई कर लो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, अल्लाह की बात को समझ लो। तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं भी यही करूँगा और यही करता हूँ, कि इन रातों में जब आप इबादत करें तो ज़रूर नफिल पढ़ें, ज़रूर तस्बीह करें, ज़रूर आप जो करते आ रहे हैं करें, लेकिन एक दफ़ा डिस्कनेक्ट होकर कुरान खोल कर, अल्लाह ताला कहते हैं अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये कुरान में तदब्बर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते?
ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالا پڑا ہے. تو ایک دفعہ ان راتوں میں اللہ سے بھیک مانگے اس کے علم کی، اللہ سے بھیک مانگے اس کی ہدایت کی کہ یا اللہ اپنا علم دے دے. یہ قرآن جو تو نے علم کے لیے بھیجا تھا، میں تو پوری زندگی اس کو ختم ہی کرتا رہا، مجھے اس کا علم دے دے. آج کی رات مجھے اس کا علم چاہیے، پردہ ہٹا دے. تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر دیکھیں پورا سال آپ کی زندگی میں کیا روشنی اور کتنی کلیئرٹی اور کیا کیا آپ کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں. میں بہت ہی چھوٹا ایک گناہ گار سا انسان توبہ کر کے اللہ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ سالوں سے، اور مجھے بھی اس نے اتنی کلیئرٹی اور اتنا کچھ دکھایا ہے زندگی میں. تو آپ تو بہت نیک اور اچھے لوگ ہیں جو راتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، اور افطار میں جب ہم ملیں گے دوبارہ تو ایک نئے جذبے کے ساتھ، نئی رمق کے ساتھ، ایک نئے سبجیکٹ اور نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ اس رمضان کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. کینیڈا ون ٹی وی کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا. ہمارے عزیز دوست بدر صاحب کے لیے، پوری کینیڈا ون کی ٹیم، کینیڈا اور پاکستان میں تمام لوگ جو کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہیں ان کے لیے، اور میرے لیے اور میری فیملی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا دل، یہ میری جان ہے رمضان، میری پہچان.